یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ ناچ گانا کرنے والے لوگوں کو دین کس نظر سے دیکھتا ہے. میں فی الحال اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. گزارش ہے کہ آپ کیوں ان غریبوں کی روزی روٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ پاکستان کی ٹی وی انڈسٹری اور فلم انڈسٹری سے جڑے ہوئے بہت سے لوگ اور آپ کے کھیل کے میدانوں سے جڑے ہوئے بہت سے لوگ، ہر آدمی کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، اس کی تفسیر پڑھنی چاہیے، اور وہ جس مسلک سے ہے، جس عالم دین سے متاثر ہے، اس کو اسی کا ترجمہ پڑھنا چاہیے. حنیف قریشی صاحب آتے ہیں ٹی وی پہ، مولانا خلیل الرحمان صاحب ہیں وہ آتے ہیں، اسی طریقے سے مفتی ابو محمد صاحب ہیں، بہت اچھی گفتگو. اس مہینے کو دین سیکھنے کے لیے رکھ لیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، باقی 11 مہینوں میں ان کی زندگی میں کیا شغل ہوتے ہیں اس کے لیے آج کا پروگرام ہے نہیں. رمضان میں آپ پڑھیں نا الف لام میم، تو رمضان میں الف لام میم پڑھنے پر 2100 نیکیاں ملتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے. ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سابق ممبر پریونشن اسمبلی مولانا مولوی اعظم طارق صاحب. سر، ایک تو آپ کم قابو آتے ہیں، آپ کی مصروفیت رہتی ہے. ابھی کیونکہ رمضان چل رہا ہے تو میرے سامنے ایک چیز گزری کہ آپ نے بطور ممبر پریونشن اسمبلی پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی اور وہ متفقہ طور پر پاس بھی ہوئی کہ رمضان کریم میں جو یہ مختلف چینلز پہ ایک رمضان ٹرانسمیشن کے عنوان پر بہت سے وہ ایکٹر اور ایکٹریس دین کی تعلیم دے رہے ہوتی ہیں یا ہوتے ہیں، تو آپ نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ کیوں ان غریبوں کی روزی روٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرارداد میں نے پنجاب اسمبلی میں پیش کی تھی اور وہ متفقہ طور پر پاس ہو گئی تھی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی جو بہت اچھی ٹائل لگا سکتا ہے اور لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جس ڈرائنگ روم میں، بیڈ روم میں، واش روم میں اچھی ٹائل لگا دے تو اس سے اچھی کوئی ٹائل نہیں لگا سکتا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جتنے ایکٹریس ٹی وی پر بیٹھ کے لوگوں کو دینی مسائل بتاتے ہیں، یہ اچھی ٹائل لگانے والے سے اپنا میک اپ کروانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں. اچھے گھر بناتے ہیں یہ سارے لوگ، اور نہ ہی میرا یہ خیال ہے کہ جو سیٹ پر آنے سے پہلے جو ان کا میک اپ کرنے والا ہے، نہ ہی یہ اس سے یہ مشورہ لیں گے کہ آپ تشریف لے آئیں، ہمارے گھر میں کچن کا تھوڑا سا کام ہے وہ کر دیں. مطلب آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ جو بندہ جس کام کے لیے فٹ ہی نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں، ایک آدمی ہے جو جتنے آرٹسٹ ہیں ان کے میک اپ کرتا ہے، ان کے گھر بناتا ہے، ٹائل لگاتا ہے، وہ مختلف کاموں میں ان کے ساتھ شامل رہتا ہے. اگر ایک آدمی دین کا علم رکھنے والا ہے، صرف وہی ایک ایسا شعبہ ہے کہ جہاں پہ ہر پلمبر بھی آ سکتا ہے، وہاں پہ ہر جو ہے وہ انجینئر بھی آ سکتا ہے، ڈاکٹر بھی آ سکتا ہے. ضروریات کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ضروریات جو نماز فرض ہے، جتنا علم آپ کو فرض جاننا چاہیے ضروری ہے. ایسے لوگ اس ملک میں موجود ہیں جن کو ضروری دین کا علم فرض جتنا جاننا ضروری ہے اتنا بھی ان کو نہیں آتا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک میں پورے کا پورا دین سمجھائیں گے. کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. جتنے اس ملک میں ناچ گانا کرنے والے لوگ ہیں یا ناچ گانا نہیں کرنے والے لوگ ہیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ ناچ گانا کرنے والے لوگوں کو دین کس نظر سے دیکھتا ہے. میں فی الحال اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان تمام کو میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. آپ رمضان المبارک میں موقع مل جاتا ہے تو آپ علماء کرام سے دین سیکھیں. جس آدمی نے 10 سال 15 سال کسی مدرسہ میں رہ کر پڑھا ہے، اس کے پاس مفتی کی ڈگری ہے، وہ عالم دین ہے، اس عالم کا کام یہ ہے کہ وہ ممبر پر بیٹھ کر، وہ کسی سیٹ پر بیٹھ کر، کسی ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر لوگوں کی دینی رہنمائی کرے. جتنے یہ ایکٹریس ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ رمضان المبارک میں دین کو سیکھیں، اور بہت سے لوگوں نے سیکھا بھی ہے. آپ کے علم میں ہوگا پاکستان کی ٹی وی انڈسٹری اور فلم انڈسٹری سے جڑے ہوئے بہت سے لوگ اور آپ کے کھیل کے میدانوں سے جڑے ہوئے بہت سے لوگ جن کو ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پر، وہ ماشاءاللہ دین کو سیکھنے کے لیے جب گھر سے نکلے تو انہوں نے دین کو سیکھا، اور وہ لوگ اب اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ دین کی بات کہہ دیتے ہیں. باقی میری اس بات سے بعض لوگ یہ کہیں گے کہ شاید انہوں نے دین پر پہرے بٹھا دیے ہیں کہ کوئی آدمی دین کی بات نہ کرے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مخصوص لوگ دین کے اوپر قابض رہیں. نہیں، ایسا ہرگز میرا مطلب نہیں ہے. ہر آدمی کو قرآن مجید سمجھ کے پڑھنا چاہیے، ہر آدمی کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، اس کی تفسیر پڑھنی چاہیے، اور وہ جس مسلک سے ہے، جس عالم دین سے متاثر ہے، اس کو اسی کا ترجمہ پڑھنا چاہیے. باقی جتنے لوگ ٹی وی پہ علماء کرام آتے ہیں، میں نے دیکھا ہے مفتی حنیف قریشی صاحب آتے ہیں ٹی وی پہ، مولانا خلیل الرحمان صاحب ہیں وہ آتے ہیں،
اسی طریقے سے مفتی ابو محمد صاحب ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، جو ہیں ان کے علماء کرام موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں اور وہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. تو کسی ایسے پروگرام میں جہاں پہ مولانا خلیل الرحمان صاحب موجود ہوں، جہاں کوکب نورانی صاحب موجود ہوں، حنیف قریشی صاحب موجود ہوں، تو بہت اچھا ہو جیو والے آر وائی والے ایک بڑا سیٹ بنائیں، اس میں بطور سماعت کے، بطور ایک دین کے طالب العلم کے، وہاں پہ سارے ایکٹرس کو بٹھا دیں، ان علماء اکرام سے دین سیکھیں، دین کی باتیں سیکھیں. حضرت وہ تو وہاں پہ اگر پروگرام کرتے ہیں اس کو تو پیسے چارج کرتے ہیں. نہیں، پیسے کھائیں لیکن خدا کے لیے قرآن مجید کے نام پر اور رمضان المبارک میں ایسے اعمال کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پیسے نہ کریں. اس مہینے کو دین سیکھنے کے لیے رکھ لیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، باقی 11 مہینوں میں ان کی زندگی میں کیا شغل ہوتے ہیں اس کے لیے آج کا پروگرام ہے نہیں. لیکن رمضان المبارک میں اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے سیٹ پہ آنا ہے اور وہاں ہم نے رمضان المبارک میں لوگوں کو دین بتانا ہے تاکہ ہمیں سیلری پیکیج اچھا مل جائے اور ذرا رمضان میں ہماری عیدی بن جائے، تو عید بنانے کے لیے اور بہت سے کام ہیں. خدا کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے مقدس نام کو، بلکہ یہ جو بعض ناچ گانا کرنے والے گیم شو ہیں، آفٹر افطاری گیم شو ہوتے ہیں، جیسے وہ عامر لیاقت مرحوم نے شروع کیا، اس کے بعد ایک دو ہیں جیتو پاکستان ٹائپ، اس میں بہت سی چیزیں موٹر سائیکل اسپانسر کی جاتی ہیں. بلکہ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا گھر، تو ہمارے ہمسائے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ شو میں 2 تولے اور 5 تولے سونا دیا جا رہا تھا. تو بندے نے جو بیٹھے ہوئے تھے، کزن میرے آئے ہوئے تھے، کہتے اس چینل کو بند کر دے، سارا دل کٹ دے. ایسی مطلب کہ آپ موٹر سائیکلیں اور سونا دے رہے ہیں. تو وہ رمضان کا تھا، تو اس میں بالکل ایک انٹرٹینمنٹ والا ماحول بنایا جا رہا تھا. ویسے صحیح بات یہ ہے کہ رمضان مبارک کی روح کو ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. بالکل درست. رمضان ہے کیا ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے، اور کتنا بڑھا دیتا ہے، یہ بطور سمجھنے کے آسان مثال کے اکثر میں دیا کرتا ہوں کہ سال کے 11 مہینوں میں آپ پڑھیں نا الف لام میم تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. رمضان میں آپ پڑھیں نا الف لام میم تو رمضان میں الف لام میم پڑھنے پر 2100 نیکیاں ملتی ہیں. ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نوافل کے ثواب کو بڑھا دیا، سنتوں کے ثواب کو بڑھا دیا. اور ہم اگر یہ سارا جو آج کل یہ ایک گیم شو اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اس سارے کو ذرا سائڈ پہ ہٹائیں، پیچھے جا کے دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم، روزہ رکھنے کے بعد اگر ان کا ٹائم نہیں گزر رہا ہوتا تھا تو اس زمانے میں اگر ٹی وی یا یہ تفریح کے نہیں تھے تو کیا وہ نیزہ بازی کرنے کے لیے نکل جاتے تھے؟ کیا رمضان المبارک میں اس وقت کی جو بھی تفریح تھی تو وہ کسی کھیل کو تماشے کے لیے نکل جاتے تھے؟ نہیں. رمضان المبارک میں اگر روزہ رکھنے کے بعد صرف تفریح کرنا ہی مقصد ہے، جو کہ اب لگ رہا ہے کہ روزہ رکھ لیا، اب آپ نے شام تک اپنے اس ٹائم کو تفریح میں گزارنا ہے، چونکہ آپ نے کھانا پینا کچھ نہیں ہے، کسی بھی انداز سے آپ نے اس تفریح کو کرنا ہے. اگر یہی تفریح ہی مقصد ہے اور آپ نے اس تفریح کو سحری سے افطاری تک مصروف رکھنا ہے تاکہ روزہ مجھے نہ لگے، تو پھر جو اعتکاف میں آخری 10 دن آدمی اللہ کے گھر میں ٹینٹ لگا کے بیٹھ جاتا ہے، خیمہ لگا کے بیٹھ جاتا ہے، تو وہ اعتکاف لگانے والے کو ٹینٹ نہیں لگانا چاہیے، اس کو تو پھر مسجد سے باہر نکال لینا چاہیے. لیکن ہم نے اپنی تفریح کو جو اس میں شامل کر دیا کہ رمضان انٹرٹینمنٹ یہ ساری چیزیں جو ہم نے سارا کچھ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے رمضان کی روح سے اپنے آپ کو دور کر لیا، رمضان المبارک کی روح کو. اور ہم پہلے کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اس معاشرے کو پہلے ہی بہت تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے گزارا گیا ہے. تو قوم بنے جی، اچھا قوم بنے تو کیا کریں؟ کہتے ہیں جی آپ انگریزی اسکول ختم کریں، اردو میڈیم ختم کریں، سرکاری ختم کریں، ایک اسکول ہو، ایک جگہ امیر غریب کا بچہ پڑھے. چلو وہ نہیں ہو سکا، ایک بحث ہے، جیسی بھی ہے چیزیں چل رہی. ایک جگہ ہے آپ کے پاس جہاں امیر غریب مزدور ریڑھی والا ہر آدمی آتا ہے، اور وہ جگہ ہے مسجد، جہاں پہ ہر آدمی ایک امام کے پیچھے، ڈرائیور بھی کھڑا ہوا ہے، باس بھی کھڑا ہوا ہے، 22ویں اسکیل کا بندہ بھی وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، اور اسی دفتر میں چائے سرو کرنے والا جو کلاس 4 کا بچہ ہے وہ بھی وہاں پہ کھڑا ہوا ہے. تو ایک مسجد کے نیچے ایک قوم، ایک عیدگاہ میں ایک قوم کا جو خوبصورت رمضان المبارک میں ماحول بنتا ہے، اس عید سے پہلے سحریوں میں، افطاریوں میں، مسجدوں میں، جمعوں میں جو خوبصورت ماحول بنتا ہے، اگر ہم اس کو قرآن و سنت کے تھوڑے سے پانی کے ساتھ اس کی آبیاری کر لیں تو یہ گیم شو اور یہ ساری چیزوں سے ہم بہتر فاصلہ طے کر رہے ہیں، یا ہم
इस तरह से करके एक बेहतर फासला